السلام علیکم سامعین من، معراج کب ہوتی ہے اور حضور کو کن حالات میں اور کن حالات کے بعد حضور کو معراج کروایا گیا؟ حضور کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں جن کے وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کرائی؟ اب ہم نے امتی ہونے کے ناطے اس میں چند اہم چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں سامعین من، معراج حضور کو کب ہوئی؟ آقا کریم علیہ السلام نے 13 سال کی پوری مدت گزاری مکے میں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور 40 سال سے لے کر 53 سال کی عمر تک حضور نے مکے کے اندر پورا دور گزارا۔ اب آپ دیکھیں، تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ مکے کا جو دور تھا وہ بڑا کٹھن مشکل دور تھا، جس میں آقا کریم علیہ السلام کے اوپر کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا۔ حضور کو برا بھلا کہا گیا، وہ الفاظ بولے گئے جو ہم بول بھی نہیں سکتے۔ حضور کے خانوادے کے اوپر، حضور کی بیٹیوں کے اوپر ظلم کیے گئے، صحابہ کرام کے اوپر ظلم کیے گئے۔ 3 سال کے لیے آقا کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ اتنا یہ طویل عرصہ گزارا گیا۔ اس پورے عرصے کے اندر حضور کے اوپر صرف ظلم کیے گئے۔ جب حضور مکہ والوں سے تھوڑے مایوس ہوئے کہ یہ میری بات نہیں مانتے، تو پھر حضور طائف میں چلے گئے۔ طائف میں جا کر پھر حضور نے تبلیغ شروع کی، بجائے کہ وہ حضور کا شکریہ ادا کرتے، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ حضور کے ٹخنوں پر پتھر مارتے تھے۔ حضور جب چلتے تھے تو حضور کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور پھر جب پتھر مارتے تھے، جب حضور گر جاتے، حضور کے جسم سے خون آنے لگ جاتا، حضور گر جاتے، وہ حضور کو پھر اٹھا کے چلا کے پھر دھکے مارتے۔ اتنا کچھ کرتے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب حضور اس وادی سے واپس آ گئے، ایک جگہ پر، ایک باغ کے اندر آپ نے آ کے وہاں پہ آرام فرمایا، تو اب یہ ایک نکتہ ہے، یہ اب حد ہو گئی تھی ظلم کی، اخیر ہو گئی، حد ہو گئی۔ اب یہاں پر رک اگر دوسرے انبیاء کو دیکھیں نا، تو انہوں نے یہاں پر کیا کیا کہ جب ایک خاص عرصہ تک جب دعائیں کرتے رہتے اور تبلیغ کرتے رہتے تو نہ ہوتی، تو اللہ کو کہتے کہ یا اللہ یہ بات نہیں مانتے تو ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا تھا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور مختلف قسم کے عذاب اللہ پاک نے ان کے اوپر بھیجے، اور وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ اچھا، اب یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے۔ اس جگہ پر دیکھیں، جب اخیر ہو گئی، انتہا ہو گئی، ایکسٹریم وہ لیول آ گیا کہ جب وہ نہیں مان رہے امتی اپنے نبی کی بات، تو پچھلے نبی نے کیا کیا؟ بد دعا کر دی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے اندر 2 چیزیں اکٹھی ہوئی۔ ایک تو حضور نے پورا عرصہ صرف یہ کہ ان کے ظلموں کے اوپر صبر کیا، بلکہ دعائیں کرتے رہے، اور اس جگہ پر ابھی آ کر جب انہوں نے مکمل حضور کے ساتھ بدتمیزیاں کی، عذاب دیا، حضور کو مارا، برا بھلا کہا، مار کے لہو لہان کر دیا، تو اب اس جگہ پر فرشتے آ گئے، جبریل امین تشریف لے آئے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل کر رکھ دیں گے، یہ ختم ہو جائیں، رہتی دنیا تک ان کا نشان نہیں رہے گا۔ اس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ تو اس واقعے کے بعد اگر آپ تاریخی تناظر میں دیکھیں نا، تو اس واقعے کے بعد حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی تھی۔ تو دیکھیے سامعین من، 2 چیزیں کون سی جمع ہو گئی یہاں پر؟ ایک، تکلیفوں کے اوپر صبر، اور دوسرا، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی بد دعا نہ دینا، پازیٹیو رہنا، بد دعا نہ دینا، بجائے کہ بد دعا دینا۔ جبریل امین کو حضور نے فرمایا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی قوم آگے ایمان لے آئے گی، ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ تو سامعین من، یہ 2 باتیں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب دیکھیں، حضور کو بھی جب معراج کروائی گئی نا، تو اس معراج سے پہلے جو مکی دور ہے حضور کا، اس میں دیکھیں کہ حضور کو کتنی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام ہر آزمائش میں پاس ہو گئے اور اچھے نمبروں میں پاس ہو گئے، تو اللہ پاک نے پھر حضور کو اپنے پاس بلایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ تو سامعین من، اس میں اب ہمارے لیے سبق یہ ہوتا ہے کہ ہم
کس دن 4-5 نمازیں 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ لینا تو ہم کہتے ہیں بھی آج تو بس میں نے اخیر کر دی، آج میں بس ولی بن گیا، آج ابھی فرشتہ میرے پاس آئے گا اور مجھے ولایت دے کے جائے گا۔ تو دیکھیں ایک خاص عرصے تک اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترنا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے، پھر لوگوں کو ہاتھ سے دکھ تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا تو دور کی بات، منہ سے اس طرح کی بات بھی نہیں نکالنے، بد دعا تک بھی نہیں دینے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر اکٹھی ہوں گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معراج عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں معراج حضور کے صدقے سے حضور کی امت کو بھی عطا فرمائی گئی ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ حضور معراج پر گئے تو حضور کو معراج پر معراج کا ایک اور تحفہ مل گیا، اور وہ تحفہ حضور کی امت کے لیے تھا کہ اگر آپ کی امت بھی نمازیں پڑھے گی نا تو ان کو معراج کرائی جائے گی۔ تو دیکھیں سامعین من، معراج امت کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہم میں کیا اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ جس میں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو معراج عطا کرے گا۔ اور وہ کیا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچا جائے، ان کا بھلا کیا جائے، کسی کو گالی گلوچ غیبت طعنہ کچھ بھی دل آزاری کوئی غلطی کوتاہی کسی کے حق میں نہ کی جائے، کسی کا حرام مال نہ کھایا جائے، کسی کا مال ہتھیایا نہ جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم میں جمع ہو جائیں گی نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معراج عطا کرے گا۔ تو یہ معراج کا ایک میسج تھا جو آپ کو دینا ضروری تھا کہ ہم صرف معراج کے واقعے کو سن کر ہی اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، بلکہ ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔